مسیح یسوع میں آپ صاحب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز رحمت مسیح ہے اور خداوند مجھے دی لاسٹ ایج منسٹریز پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور امریکہ میں اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں اس وقت جیمسی ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ میں مسیح کی محبت کو آپ صاحب کے ساتھ مل کر بانٹ سکوں، اور جس محبت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا بیان یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت کی۔ جب ہم دنیا سے خدا کی محبت کا بیان پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس روئے زمین پر رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا سب سے محبت کرتا ہے، اور اگر ہم ایک بات اپنی زندگی میں سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی کہ خدا سے زیادہ محبت کوئی انسانی رشتہ ہم سے نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی محبت کی کوئی گہرائی نہیں ہے، جبکہ انسانی محبت احساسات، جذبات اور وقت کے ساتھ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں۔ خدا نے ہم سے اس وقت محبت کی جب ہم بالکل بھی اس محبت کے لائق نہیں تھے، یعنی گناہ میں اس قدر گر چکے تھے کہ ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی ہمیں گناہ کی اس دلدل سے، اس قید سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اس وقت جب پوری انسانیت مایوسی اور ناکامی میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کے پاس کوئی نجات دہندہ کی امید نہ تھی۔ خدا نے اپنا بیٹا اس جہان میں بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان جو ہے قربان کر سکے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ والدین جن کی اکلوتی اولاد ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اکلوتی اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور ہم ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایک کانٹا تک بھی نہ چبھے۔ جب ہم باپ کی محبت اور پھر مقدسہ مریم کی محبت کو دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس ماں کی کیا حالت ہوگی۔ اور پھر وہ بیٹا جو ازلیت سے لے کر ابدیت تک باپ کے ساتھ رفاقت میں رہا، جو کبھی جدا نہیں ہوئے، باپ نے اسے ہماری خاطر اس جہان میں، اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر سکے۔ یعنی اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی، حالانکہ اس میں خود کوئی گناہ نہیں تھا، اور اسی لیے اس نے ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دی۔ اور اگلا حصہ جو ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، کس قدر خوشی کی بات ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اب ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ 2020 سال پہلے اپنا یہ مشن پورا کر کے باپ کے پاس واپس جا چکا ہے، اور اب ہم اس کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح تو اپنا مشن ختم کر کے گناہوں سے نجات دے کر باپ کے پاس واپس جا چکے ہیں، اس کی یہ آفر ہم سب کے لیے ہے، ان سب کے لیے جو ابھی تک اس پر ایمان نہیں رکھتے۔
میرے عزیزو، یہ آفر صرف مسیحی کے لیے نہیں، ہندو کے لیے نہیں، مسلم کے لیے نہیں، سکھ کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ابھی تک اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو یسوع مسیح پر جو ہے جب ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا خالق اور مالک اور نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کا جو ہے ایک اقرار آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، کیونکہ ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ مسیح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی۔ اور جب انسان ہوتے ہوئے ہم اپنا زمینی سفر کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک امید ہے۔ موت ایک ایماندار کے لیے دروازہ ہے کہ ہم اس دروازے سے نکل کر خدا کے ساتھ ابدی رفاقت رکھنے کے لیے چلے جائیں گے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ جس طرح باپ نے ہم سے محبت کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ہر روز ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور یہ صرف اور صرف خداوند کے رحم اور فضل کے وسیلے ممکن ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل بخش دے۔ آمین۔